بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ہمارے ملک میں اس وقت الیکشن کا دور چل رہا ہے اور الیکشن کا مرحلہ انتخابی مرحلہ چل رہا ہے، اور انتخابات کو ہم نے صرف ایک دنیا داری سمجھا ہے۔ ووٹ کا ڈالنا، ووٹ کا حقدار بننا، ووٹنگ کرنا، گویا کہ ہم نے اس کو ایسا سمجھ لیا کہ یہ صرف دنیا داری ہے اور دین سے اس کا دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ ووٹ ڈالنا یہ ایک شہادت ہے، اور آپ یہ شہادت دے رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں امیدواروں میں فلاں امیدوار ان تمام امیدواروں میں بہتر امیدوار ہے، اور ہم اس کے لیے گواہی دے رہے ہیں۔ گواہی کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جھوٹی گواہی مت دو۔ اگر تم جھوٹی گواہی دیتے ہو تو تمہارا دل فَإِنَّهُ آثِمٌ الْقَلْبِ، تمہارے دل نے گناہ کیا ہے۔ تو گویا ووٹ کا ڈالنا اور ووٹ دینا یہ صرف دنیا داری نہیں بلکہ شرعی اعتبار سے بھی ایک گواہی ہے، اور جھوٹی گواہی دینا احادیث رسول اور قرآن کریم میں منع فرمایا گیا ہے۔ جیسے کسی نے چاند دیکھا ایک آدمی نے، اور کچھ آدمیوں نے چاند نہیں دیکھا، تو جن چند لوگوں نے چاند کو دیکھا ہے وہ دوسروں سے گواہی دے اور دوسروں کو یہ بتائے کہ ہم نے رمضان کا یا عید کا چاند دیکھا ہے۔ جس طریقے سے وہ گواہی دینا ہے، اسی طریقے سے ووٹ ڈالنا بھی گواہی ہے۔ ووٹ ڈالنے کی شرعی حیثیت گواہی کی ہے، اور آپ جس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو آپ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ امیدوار جس کو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قوم اور ملت کے لیے اور ملک کے لیے یہ ایک امیدواروں میں بہتر امیدوار ہے۔ ایک حیثیت تو ووٹ ڈالنے کی شہادت کی ہے، دوسری حیثیت وکیل کی ہے، وکالت کی ہے، یعنی آپ جس کو ووٹ ڈال رہے ہیں اس کا انتخاب کر رہے ہیں اور اس کو وکیل بنا رہے ہیں کہ یہ ہماری وکالت کرے اور قوم اور ملت کے لیے وکیل بن کر قوم کا فائدہ کرے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز امانت ہے۔ ووٹ ڈالنا یہ امانت ہے۔ اس امانت کے ذریعے آپ اپنی امانت کو صحیح استعمال کریں، ظالم یا مفاد پرست خود غرض انسان کو آپ ووٹ نہ ڈالیں۔ تو گویا ووٹ کا ڈالنا شرعی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی ضروری ہے، لیکن صرف یہ سمجھ لینا کہ ووٹ ڈالنا یہ دنیا داری ہے یا ووٹ کا حقدار بننا یہ دنیاوی غرض کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنا ووٹ غلط ڈال دیا اور آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے جو امیدوار ہے اس کا صحیح انتخاب نہیں کیا، تو اللہ کے یہاں آپ جواب دہ ہوں گے کہ آپ نے اپنا ووٹ
اور اپنی شہادت کو ایک ظالم اور جابر کے لیے آپ نے اپنی شہادت کو دیا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی سوال کیا جائے گا۔ تو ووٹ آپ اس امیدوار کو ڈالیں جو آپ کی نظر میں ایماندار ہو، جو آپ کے لیے اور قوم کے لیے اچھا ہو۔ لیکن ایک مسئلہ یہ آتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جتنے امیدوار ہوتے ہیں وہ سب کے سب امیدوار ہماری نظر کے اعتبار سے اچھے نہیں ہوتے، تو ان میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ان تمام میں بھی جس کے اندر کم برائی پائی جاتی ہے ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے۔ ہمارے علاقے میں بہت سارے امیدوار ہیں جو آپ کا ووٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن ان تمام میں آپ دیکھیں کہ اس پر نظر ڈالی وہ بھی ایسا ہی ہے، فلاں پر نظر ڈالی وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ تو ان تمام امیدواروں میں آپ انتخاب کریں کہ جس کے اندر کم برائی پائی جاتی ہے اس کو آپ اپنا ووٹ دیں اور اپنی ووٹ کو صحیح استعمال کریں۔ اس لیے ہمارے ملک میں الیکشن کا دور ہے، تمام ملک کے باسیوں سے اور باشندوں سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کے بعد اپنے لیے جس امیدوار کا آپ انتخاب کریں اس کے سامنے اور آپ کے سامنے دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز یہ ہو کہ جس کو آپ ووٹ ڈال رہے ہو وہ ایماندار ہو، قوم و ملت کے لیے ووٹ لیتا ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے لیے آپ گواہی دیں وہ آدمی صحیح ہونا چاہیے۔ اپنے مفاد کے لیے یا اپنی غرض کے لیے ووٹ ڈالنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ کے موقع پر ہدایہ تحائف چلتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، ووٹ کے لیے پیسہ لینا یا ووٹ کے لیے ہدیہ تحائف لینا یہ رشوت ہے، رشوت جو کہ حرام ہے، رشوت کا لینا حرام ہے، اور گویا کہ آپ اپنی شہادت کو بیچ رہے ہیں، اپنے ووٹ کو بیچ رہے ہیں، جو شرعی اعتبار سے جائز بالکل نہیں ہے۔ اس لیے ووٹ کے لیے پیسہ لینا یا پیسہ لے کر ووٹ ڈالنا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے، اپنی گواہی کو صحیح استعمال کیجئے اور اپنے امیدوار کو صحیح چنیے جو قوم کے لیے، آپ کے لیے اور آپ کے علاقے کے لیے اور ملک کے لیے فائدہ مند